نہج البلاغہ قلمہ کثار 163۔ فقیری سب سے بڑی موت ہے۔ نیکی اور چھپا کر صدقہ کرنا غربت کو دور بھگا دیتا ہے۔ مال کو صدقے میں دے کر اور راہ خدا میں خرچ کر کے غربت اور فقر کا علاج کرو۔ فقر کفر کے قریب تر ہوتا ہے۔ اگر میری امت کے فقراء پر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو فقر کفر کے قریب تر ہو چکا تھا۔ فقر سب سے بڑی موت ہے۔ فقر ہی سب سے بڑی موت ہے۔ غربت قتل ہو جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فقر نفس کو غافل، عقل کو مدہوش کرنے کے علاوہ رنج و غم کا موجب بنتا ہے۔ قبر مفلسی سے بہتر ہے۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے جناب حنفیہ سے فرمایا، اے فرزند، میں تمہارے لیے فقر اور تنگ دستی سے ڈرتا ہوں، لہذا فقر اور ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ دین کے نقص، عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور نار نمرود کے ذریعے تیری آزمائش کی۔ اگر میں تجھے فقر اور تنگ دستی کے ذریعے آزماتا اور صبر کی توفیق بھی تجھ سے اٹھا لیتا تو کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، میرے نزدیک تو فقر نار نمرود سے زیادہ مشکل اور سخت تر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم، میں نے زمین اور آسمان میں فقر سے بڑھ کر کوئی مشکل اور شدید تر چیز پیدا نہیں کی۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ یاد رکھو، میں نے ایلوے اور دیگر تلخ چیزوں کو چکھا، لیکن میں نے فقر سے کسی بھی چیز کو زیادہ تلخ نہیں پایا۔ لہٰذا اگر تم کسی دن فقیر ہو جاؤ تو فقر کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہی رہنے دو اور اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کرو، ورنہ ان کی آنکھوں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ 4 چیزیں کمر کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ان میں ایک ایسا فقر ہے جس کے مداوع کے لیے انسان کو کوئی یار و مددگار نہ ملے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ فقیر اور غریب سے ہیبت مال ہوتی ہے کہ اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، فقر میرے لیے موجب فخر ہے، میں اس پر افتخار کرتا ہوں۔ فقر لوگوں کے نزدیک ایک عیب ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک برے روز قیامت یہ ایک زینت ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا کرتی ہیں اور فقر اللہ کے خزانوں میں مخفی ہوتا ہے۔ شہادت کی مانند فقر بھی اللہ کے یہاں اس کے خزانے میں مخفی ہوتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مومنین کو فقر جس قدر زیب دیتا ہے، گھوڑے کے رخساروں پر باغیں اتنی حسین معلوم نہیں ہوتی۔ فقر آسانی اور راحت ہے، جبکہ توانگری عذاب اور سزا ہے۔ جو سلامتی چاہتا ہے اسے فقر کو ترجیح دینا چاہیے، اور جو آسودگی کا طلبگار ہے اسے دنیا میں زہد کو ترجیح دینا لازم ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قربت میں محمد کی جان ہے، کسی صبح کو آل محمد کے گھر میں 3 کلو غلہ یا 1 صاع کھجوریں موجود نہیں ہوتی۔ انبیاء کی اولادیں اور ان کے پیروکاروں کو 3 خوبیوں سے نوازا گیا ہے: بدن میں بیماری، بادشاہ سے خطرہ، فقر اور تنگ دستی۔ رسول خدا نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ فقر کیا ہے؟ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر پوچھا گیا، فقر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے۔ پھر پوچھا گیا، فقر کیا ہے؟ فرمایا، ایسی چیز ہے جسے اللہ یا تو کسی نبی مرسل کو عطا فرماتا ہے یا پھر ایسے مومن کو جو اس کے نزدیک بڑی عزت رکھتا ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا، فقر کیا ہے؟ فرمایا، نفس کا ہر چیز کے لیے لالچ کرنا۔ فقر نفسانی طمع اور سخت مایوسی ہے۔ مالی توانائی اور وسعت کے باوجود جو شخص اپنے لیے تنگی سے کام لیتا ہے اور مال کو دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، وہ سب سے بڑا فقیر ہوتا ہے۔ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں۔ سب سے بڑی ناداری، حماقت اور بے عقلی ہے۔ تم میں فقیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، جس شخص کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا، نہیں، بلکہ فقیر اسے کہتے ہیں جو زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ثواب سمجھ کر مال نہ بھیجے، خواہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کثیر مال ہی کیوں نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس تھوڑا مال ہو۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ فریب کار فقیر وہ ہوتا ہے جو قرب الہی کے حصول کے لیے اپنا تھوڑا مال بھی خرچ نہ کرے۔